آج ہم ایک ایسی تحریر کی گہرائی میں اتریں گے جو دراصل ایک چیخ ہے، تعلیم کے نظام میں ایک گہرے بحران کی چیخ۔ آئیے اس کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف ایک جملہ، لیکن کتنا گہرا۔ یہ جملہ آپ یوں سمجھ لیں اس پورے مسئلے کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کی اصل جان اس کے استاد ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں نا تو پورا نظام بکھر جاتا ہے۔ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ویرانی کہاں سے رہی ہے؟ آج ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ وسائل ہیں، شاندار عمارتیں ہیں، لیکن علم کا وہ حقیقی نور، وہ روح کہاں چلی گئی جو کبھی تنگ اور سادہ کمروں میں بھی موجود تھی؟ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف ماضی تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے، بوسیدہ چٹائیاں، لیکن وہاں اخلاص تھا، ایک روحانی نور تھا۔ اور دوسری طرف آج ہے، شاندار عمارتیں، بڑے بڑے ہال، مگر اندر ایک عجیب سا روحانی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم نے ظاہری ترقی تو بہت کر لی، لیکن اس چکر میں ادارے کی اصل روح کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ عمارتیں اونچی ہوتی گئیں، لیکن وہ مقصد ہی کھو گیا جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ روح ہے کیا اور یہ کھو کیوں گئی؟ مصنف کے مطابق اس کی جڑ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ ہے نظام کا سب سے اہم ستون، یعنی استاد۔ دیکھیں، مدرسہ صرف اینٹوں اور گارے کی عمارت کا نام نہیں ہے، یہ ایک زندہ وجود ہے، ایک روح ہے، اور اس روح کو جو چیز زندہ رکھتی ہے وہ استاد ہے۔ وہی اس روحانی عمارت کا مرکزی چراغ ہے، اور اسی کے دم سے علم کی روشنی پھیلتی ہے۔ اب ہم اس مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچ رہے ہیں، یعنی استاد کا درد۔ اور یہ صرف کوئی مالی تنگی کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ایک جذباتی زخم ہے۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ استاد خاموش ہے تو وہ صابر ہے، لیکن یہ تحریر کہتی ہے کہ اس کی خاموشی صبر نہیں بلکہ ایک زخمی دل کی چیخ ہے، ایک ایسی چیخ جو سنائی نہیں دیتی مگر اندر ہی اندر سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ زخم لگتا کہاں سے ہے؟ یہاں سے، معاشرے کے رویے سے۔ ہم استاد کو رہبر، قوم کا معمار سمجھنے کے بجائے اسے ایک نوکر یا ملازم سمجھنے لگے ہیں، اور یہی وہ فرق ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ جملہ تو دل دہلا دیتا ہے۔ سوچیں کیسی دوہری زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہ، کہ معاشرے کے سامنے مضبوط دکھنا ہے، مسکرانا ہے، چاہے اندر سے وہ پوری طرح ٹوٹے ہوئے ہوں۔ تو یہ وہ زہر ہیں جو استاد کی روح میں دھیرے دھیرے اتر رہے ہیں۔ صرف تنخواہ میں تاخیر نہیں، بلکہ بے عزتی، عزت کا نہ ملنا، ان کو صرف ایک مولوی صاحب کہہ کر ان کے کردار کو محدود کر دینا، اور سب سے بڑھ کر جذباتی تنہائی۔ اچھا، اب استاد کا درد تو ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس کا اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ اس کے نتائج کتنے تباہ کن ہیں؟ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور بات کہی گئی ہے کہ اگر استاد کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو سمجھ لو کہ علم خود رو رہا ہے۔ کتنا بڑا سچ ہے! جب چراغ جلانے والا ہی بجھ رہا ہو تو روشنی کیسے پھیلے گی؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ چارٹ ہمیں ایک خوفناک تصویر دکھاتا ہے۔ ہماری آنے والی نسل، ہو سکتا ہے اس کے پاس کتابی علم بہت ہو، ڈگریاں ہوں، لیکن کردار، اخلاق، رہنمائی، ان سب کی شدید کمی ہوگی۔ اور بغیر کردار کے علم تو ایک بوجھ ہے نا؟ تو کیا اس مایوسی سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ آخری حصہ ہمیں ایک حل کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک ایسی دعوت جو ہم سب کے لیے ہے۔ یہاں 3 ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ پہلا قدم، چراغ جلانے والوں یعنی اساتذہ کا تقدس سیکھیں تاکہ ہمیں روشنی کی قدر ہو۔ دوسرا قدم، علم سے محبت کرنی ہے تو علم دینے والے کے آگے جھکنا سیکھنا ہوگا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، استاد کو وہ عزت دیں جس کا وہ حقدار ہے، ورنہ پوری قوم اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ بات بالکل صاف اور سیدھی ہے۔ اساتذہ کی قدر کرو، ورنہ علم کی شمعیں ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گی۔ یہ ایک انتباہ ہے، اور بحیثیت قوم ہمارے لیے ایک انتخاب بھی۔ اور یہ تحریر ہمیں اس ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اگر یہ علم کی شمعیں واقعی بجھ گئیں تو پھر روشنی آئے گی کہاں سے؟ اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔